مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے، کھانا ہاتھ ہی سے کھانا سنت ہے، کیونکہ کھانے کے جو آداب ہیں اور جو ہمیں احادیث میں جو چیزیں ملتی ہیں کھانے سے متعلق، چمچ کا تو اس میں تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے، لیکن اس میں تو ظاہر ہی ہے کہ اس دور میں چمچ تھا ہی نہیں، اس میں تو یہ تعویل کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو دیگر تعلیمات ہمیں ترمذی کے جو کتاب الادب ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں، کھانے کے جو آداب ہیں، اس سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے پہلو کو بہرحال ترجیح دی ہے۔ تو سادگی ہاتھ سے کھانے ہی میں ہے، اور ہمیشہ سے مسلمان قومیں ہاتھ ہی سے کھاتی آئی ہیں۔ یہ تو غیر مسلموں میں جو چمچ اور کانٹے کا جو رواج شروع ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ہاتھ دھونے کا رواج نہیں ہے۔ تو کیونکہ صفائی ستھرائی تو اسلام نے ہی متعارف کروایا نا لوگوں کو، لوگ اس سے متعارف نہیں تھے، تو یہ پہلے تو ایسے ہی کھا لیا کرتے تھے۔ جب ان کے ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس سے جراثیم جاتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہاتھ دھو کے کھانا شروع کر دیتے، انہوں نے چمچے اور کانٹے اور یہ چیزیں لانا شروع کر دی۔ تو اس لیے جو سنت طریقہ ہے، ہاتھ دھوئیں اور ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ البتہ کوئی ایسی لیکوڈ چیز ہے جس میں آپ ہاتھ سے کھانا مشکل ہے، جیسے چاول بہت زیادہ جب نرم ہوتے ہیں اور یا اس میں لوگ دال ڈال دیتے ہیں یا کوئی سالن ڈال دیتے ہیں تو بہت ہی وہ بالکل تیرنے لگتے ہیں، کھیر کی طرح بن جاتے ہیں، سالن کی طرح بن جاتے ہیں، تیرنے لگتے ہیں، پھر اس میں ہاتھ سے وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس میں پھر ظاہر ہے چمچ سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پھر سلیم الطبع انسان کو گھن آتی ہے۔ ویسے ہی اگر کسی کو ہاتھ سے کھانے سے گھن آ رہی ہے تو وہ اس کا قصور ہے، اس کا فالٹ ہے۔ یعنی اگر آپ روٹی کسی کو کوئی ہاتھ سے کھا رہا ہے، یا ویسے چاول نارمل فارم میں ہیں، وہ اگر آپ ہاتھ سے کھا رہے ہیں اور سامنے والے کو گھن آ رہی ہے تو یہ پھر اس کا اپنا قصور ہے، کیوں گھن آ رہی ہے۔ البتہ لوگ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ایک پلیٹ میں دو آدمی برابر کے شریک ہوں یا ایک تھال میں دو برابر کے شریک ہوں تو ہاتھ سے آپ کھا رہے ہیں تو اسی وقت انگلیاں چاٹتے رہتے ہیں، وہ انگلیاں چاٹ چاٹ کے پھر وہ ڈالتے ہیں، تو اس سے گھن آتی ہے بہرحال سامنے والے کو۔ اس لیے کھانے کے آداب میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کھاتے رہیں، انگلیاں بالکل جب کھانا ختم ہو جائے سب سے آخر میں چاٹیں، اور یہ انگلیاں چاٹنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں انگلیاں چاٹنے کا حکم دیا ہمیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں کھانے کا ادب ہے، سادگی ہے، کہ جو انگلیوں پہ لگا ہوا ہے تو تکبر نہ کرو اور جا کے اس کو دھو نہ لو، اللہ کا رزق سمجھ کے اس کو چاٹ لو۔ تو اگر یہ کراہت والا عمل ہوتا، گھن والا عمل ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفیس دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ لیکن آخر میں چاٹنی چاہیے، اور اس طریقے سے نہیں چاٹیں کہ وہ گھن آئے سامنے والے کو، ایک تمیز سے جو ہے یہ سارے کام کیے جائیں۔ تو بہرحال چمچ سے کھانا بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے، ہاتھ سے کھانا بہرحال افضل عمل ہے، اور کھانے میں لذت بھی اس سے زیادہ پیدا ہوتی ہے ہاتھ سے کھانے سے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ عمر صاحب۔ اور محمد عمر فاروق صاحب تھوڑا سا شریف سے پوچھتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھنا اور کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا چکھنا سنت ہے؟ نہیں، ان دونوں چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کھانے سے پہلے نہ نمک کا کوئی تعلق ہے نہ میٹھا کا، کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے، تو اتنے سارے لوازمات کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقت کھایا کرتے تھے، دوسرے وقت ناغا ہوتا تھا، اور جو ایک وقت کھاتے تھے وہ بھی چند نوالے ہوتے تھے، تو بمشکل تھوڑا سا کھانا کھایا کرتے تھے، اس میں اتنا اہتمام کہ پہلے نمک ہو بعد میں میٹھا ہو، یہ سب ہماری بنائی ہوئی چیزیں۔ یہ جو ہاتھ سے کھانا کھانا ہے نا، اس میں ایک اور بات ہے کہ ایک روایت میری نظر سے گزری ہے، تاریخی واقعہ ہے، کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ وہ کہیں چمچ سے کھا رہے تھے تو کسی نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس عزت میں یہ بھی داخل ہے کہ بنی آدم اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو انگلیاں دی ہیں، صاف ہاتھ دیے ہیں۔ تو اگرچہ کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن یہ بات بہرحال ایک میرا خیال میں ایک وزن رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم کی ہے، اس کو آزادی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گوروں کو فالو نہ کریں۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم تواضع کے ساتھ اگر اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھا کے کھا لیں گے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔